السلام علیکم۔ ایف بی آئی یعنی فیڈرل بیورو آف انٹیلیجنس کے پرائیویٹ ہال میں ایک پرائیویٹ اجلاس جاری تھا۔ وہاں ایک لمبی میز کے اطراف انٹیلیجنس کے صرف وہ اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے جو دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی خفیہ ایجنسیوں کی سربراہی کرتے تھے۔ اس کمرے میں جو اجلاس ہوا کرتے تھے اور وہاں جو پالیسیاں متفقہ طور پر منظور کی جاتی تھیں، ان پالیسیوں کے مطابق وہ اپنی اپنی خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رسانوں کو حرکت میں لایا کرتے تھے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست پاکستان کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ پاکستان میں سی بی آئی کی یوں تو ایک خفیہ ایجنسی تھی، لیکن ہنگامی حالات کے وقت ایک سے زیادہ ایجنسیاں ایکشن میں آ جاتی تھیں۔ اس اجلاس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، پاکستان میں الیکشن سے پہلے عبوری حکومت کے دوران میں ہماری 4 خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی تھیں۔ ہم نے الیکشن کے نتائج سے لے کر دردانہ بیگم کی حکومت قائم کرنے کے مرحلے تک بلا روک ٹوک کامیابیاں حاصل کیں، لیکن صرف ایک دن میں ہماری کامیابیاں اچانک ناکامیوں میں کیسے بدل گئیں۔ ایک افسر نے کہا، پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا اجلاس ہے۔ ہم یہ معلوم نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہاں ہمیں ناکامی کیسے ہوئی۔ ان دنوں ہماری 4 ایجنسیاں وہاں سرگرم عمل رہیں۔ یہاں چاروں ایجنسیوں کے سربراہ موجود ہیں۔ پچھلے 2 اجلاس میں یہ ہمیں مطمئن نہ کر سکے، ایسے دشمن کی یا ایسی ایجنسی کی نشاندہی نہ کر سکے جسے ہم گرفت میں لے کر ہمیں ناکام بنانے والوں کی سازشوں کو سمجھ سکیں۔ ایک ایجنسی کے سربراہ نے کہا، میں پاکستان میں تھا۔ میرے لیے خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز کی مداخلت کا کوئی اندیشہ نہیں رہا تھا۔ ہم نے گاڈ فادر ہاشم کی کمر توڑ دی تھی، لیکن الیکشن کے قریب وہ پھر پاور میں آ گیا۔ ایک نے کہا، ہاشم انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر ہے، وہ جرائم کا بادشاہ ہے، لیکن سیاسی جرائم کو اس کی گہرائیوں تک نہیں سمجھ پاتا۔ عالمی سطح کے بڑے بڑے مجرموں نے ہتھیاروں سے، نقد رقومات سے اور خود وہاں پہنچ کر ہاشم کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا، لیکن وہ عالمی سطح کے مجرم بھی سیاسی ہیرا پھیری کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ تمام مجرم لیڈی ڈاکٹر آمنہ کے عقیدت مند ہیں۔ یہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ کے حکم پر تمام بڑے مجرم ہاشم کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر آمنہ بھی سیاسی ہتھ کنڈے نہیں جانتی ہے۔ اگر وہ براہ راست ہماری ناکامی کی وجہ بنتی تو ہم اسے کسی حادثے سے دوچار کر کے ختم کر دیتے۔ اس عالمی شہرت رکھنے والی ڈاکٹر کو نقصان پہنچانے والی بات کبھی نہ سوچو۔ اس کی موت سے آئندہ ہماری سیاسی چالیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ آپ ناکامی کی نہیں کامیابی کی بات پر روشنی ڈالیں۔ اب ایک ہستی اور ہے، اور وہ ہے تابانی۔ کیا یہ چال سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دشمن بن کر ڈاکٹر آمنہ کو جبراً انڈیا لے گئی، پھر دوست بن کر پاکستان واپس آ گئی؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہی ایک ہستی ہے جس نے دردانہ بیگم اور اس کے کامیاب سیاستدانوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ دردانہ کو حلف برداری کے لیے اسمبلی تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ایک نے تائید کی، اس پہلو پر غور کیا جائے کہ اس نے اپنا چیلنج پورا کیا، دردانہ کو اسمبلی جانے دیا، لیکن حکومت بنانے نہیں دی، اور دردانہ نے جس مراد کو سزائے موت سے بچانے کے لیے جیل سے رہا کرایا تھا، وہ اس مراد کو بھی ساتھ لے جا کر کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ بھارت میں جو خفیہ ایجنسی کام کر رہی تھی، اس کے سربراہ نے کہا، میں بڑی حد تک اس کی ہسٹری جانتا ہوں۔ وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوئی تھی، پھر اس کی جنس تبدیل ہو گئی، لیکن وہ طویل عرصے تک اپنے عورت ہونے والی بات چھپاتی رہی۔ وہ ایک زبردست فائٹر ہونے کے علاوہ ذہین اور معاملہ فہم ہے۔ مراد اس کے ہونے والے بچے کا باپ ہے، اس لیے وہ مراد کو لے گئی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ضدی ہے۔ جو کام کرنے کی ٹھان لیتی ہے اسے کر گزرتی ہے۔ اس کی ضد کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ جیل میں اس کا فون ٹیپ کیا گیا تھا۔ اس نے مراد سے کہا تھا کہ اسے دردانہ کی پارٹی میں جانے نہیں دے گی۔ اس نے یہ ضد پوری کی۔ مراد کے بازو میں چھپے ہوئے ڈیٹیکٹیو والے کو بھی ناکام بنا کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دوسری ضد کے مطابق اس نے دردانہ کو حلف برداری کے لیے سٹیج تک پہنچنے نہیں دیا۔ کئی افسران نے کہا، فی الحال پاکستان میں وہی ایک تابانی سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے، عملی طور پر سیاسی مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نمایاں طور پر چیلنج بننے والا لیڈر نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، تابانی کو اولین اہمیت دی جائے۔ پاکستان کے ہر مقام پر ہمارے سراغ رساں بھیجے جائیں جہاں اس کی روپوشی کا گمان ہو سکتا ہے۔ 2 اہم باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوگا،
خواہ وہ میک اپ میں ہو۔ دوسری بات یہ کہ پہلی فرصت میں معلوم کرو تابانی کو کتنے ماہ کا حمل ہے۔ جس عورت کا پیٹ ابھرا ہوگا اسے ضرور چیک کرو۔ پاکستان میں کام کرنے والی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان اپنے ڈائریکٹر جنرل کی ہدایات نوٹ کرنے لگے۔ پھر ڈی جی نے کہا، آپ فی الحال تابانی کا باب کلوز کریں اور ایک دوسرے پہلو پر غور کریں۔ امیر حمزہ بیرونی ممالک میں بھی رہ کر ہماری سیاسی چالوں کا توڑ کرتا تھا، کیا اس کے بعد بھی کوئی ایسا چھپا رستم ہے جو بیرون ملک رہ کر پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں کے دماغ کا پھوڑا بنا ہوا ہو اور تبانی کے ذریعے یا کئی اور ذرائع سے 4 سیاستدانوں کو دردانہ کی پارٹی چھوڑ کر جانے پر مجبور کر چکا ہو؟ وہ سب سوچنے لگے۔ پھر بھارت میں کام کرنے والی ایجنسی کے سربراہ نے کہا، اوہ یس یس سر، ہم اپنے پہلے اجلاس سے ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان کو بھلا رہے ہیں۔ کالیا اور شلپا کی فائلوں میں جو رپورٹس ہیں اس میں فرمان کا نمایاں ذکر ہے۔ شلپا اپنے باپ کالیا کو لندن پولیس سے رہائی دلانے کے لیے ایک بلیک ہونڈا ایکارڈ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیتی ہے۔ پولیس شہری امن و امان کی خاطر اس کے باپ کالیا کو رہا کرتی ہے، لیکن دوسری طرف فرمان اس کی بیٹی شلپا کو لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ سب سے اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ فرمان نے ہی کالیا کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں توڑی تھیں، جس کے نتیجے میں کالیا آج بھی لندن کے ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فرمان کی ماں ڈاکٹر آمنہ ہی اس کالیا کا علاج کر رہی ہے۔ ڈی جی نے کہا، اس کا مطلب ہے فرمان بہت زیادہ ایکٹیو اور تیز ترار ہے۔ لندن کے سراغ رسانوں سے کہو وہ کالیا کے ذریعے فرمان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ سر، جب تابانی جبراً ڈاکٹر آمنہ کو انڈیا لے گئی تھی تو فرمان اس کے تعاقب میں گیا تھا۔ وہاں جا کر بازی کچھ عجیب انداز میں پلٹ گئی۔ وہاں جا کر تابانی کو پتہ چلا کہ راہ والے اس کے مراد کو پاکستانی جیل سے نکال لانے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر آمنہ کو کالیا کے علاج کے لیے تابانی کے ذریعے اغوا کرایا تھا۔ یہاں سے تابانی کی کھوپڑی الٹ گئی۔ وہ راہ کی دشمن اور ڈاکٹر آمنہ کی بیٹی بن گئی۔ راہ کے ڈائریکٹر جنرل سے بڑی سودے بازی ہوئی۔ اس نے پہلے ڈاکٹر آمنہ کو رہائی دلا کر لندن پہنچایا، پھر کالیا کو علاج کے لیے وہاں بھیجا۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تابانی اب بھارت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس نے صرف مراد کو ہی نہیں، فرمان کو بھی کہیں روپوش رہنے کا موقع دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اب بکھری ہوئی کڑیاں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ، گاڈ فادر ہاشم، تابانی اور فرمان سب ہی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ان میں تابانی عملی طور پر ظاہر ہو رہی ہے اور فرمان روپوش رہ کر سیاسی چالیں چل رہا ہے۔ بائی دا وے، کیا فرمان بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے؟ بے شک وہ چال باز بن چکا ہوگا، کیونکہ وہ امیر حمزہ کا دست راست تھا۔ پھر تو فرمان کو نظر انداز نہ کرو، اسے پاکستان اور دوسرے ملکوں میں تلاش کرو۔ اس کی تصاویر، فنگر پرنٹس اور پچھلی تمام کارکردگی کی مکمل فائل تیار کرو۔ ایک نے کہا، سر، راہ والے شلپا کے قاتل کو بڑی تندہی سے تلاش کر رہے ہیں۔ میں یقین کی حد تک اندازہ کر رہا ہوں۔ شلپا کو فرمان نے ہی قتل کیا ہوگا۔ ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اپنے سراغ رسانوں سے کہو فرمان کو تلاش کرنے کے لیے وہ سب بھارت میں زیادہ مستعد رہیں۔ کیا اس کی کوئی واضح شناخت ہے؟ ایک عام سی شناخت ہے۔ وہ 6.5 فٹ کا جوان ہے۔ جسم ایسا ہے جیسے سامنے پہاڑ کھڑا ہو۔ ایسے قداور اور چٹانی جسم والے باڈی بلڈر اور کئی ہو سکتے ہیں۔ شاید راہ والے ہمیں اس کی کوئی خاص شناخت بتا سکیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے، لیکن لندن میں کالیا مطمئن ہے۔ ہمیں رات کے وقت ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ جسمانی شناخت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شلپا ہے، لیکن دوسری صبح کالیا نے کہا اس کی بیٹی نے صبح مجھ سے فون پر رابطہ کیا تھا۔ یہ مرڈر کیس الجھا ہوا ہے۔ الجھن کیا ہے؟ پلیز وضاحت کریں۔ کالیا کا ایک دست راست پیتامبر بجاج ہے۔ وہ انڈر گراؤنڈ کا گاڈ فادر اور ایک صوبے کا مکھیہ منتری بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ شلپا کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی اور کالیا کی جو اہم خفیہ دستاویزات ہیں، اب وہ پیتامبر بجاج کے پاس ہیں۔ اس نے ثبوت کے طور پر ان دستاویزات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہمیں بھیجی تھیں۔ کیا وہ دستاویزات درست ہیں؟ درست تو ہیں، لیکن اچانک ہی پیتامبر بجاج کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ کسی نے اس کی بیٹی نرملا کو اغوا کیا ہے۔ یا تو وہ کسی دشمن سے سہما ہوا ہے، یا پھر بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ کالیا کو راستے سے ہٹا کر اسے گاڈ فادر اور مکھیہ منتری بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی راہ کی مدد سے بیٹی کو تلاش کر سکتا ہے۔ وہ آپ سے اتنے فائدے حاصل نہ کر کے آپ سے رابطہ ختم کر چکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو دشمن سمجھنے لگا ہو، یہ سمجھ رہا ہو کہ راہ والوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ یہ پیتامبر بجاج کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہم اس سے کوئی دشمنی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ فرمائیے، ہم تو ایک دوسرے کے لیے معلومات کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ کالیا کو اس نے اپاہج بنا کر ہسپتال پہنچا دیا۔ اس کی بیٹی شلپا کو لنگڑی بنا دیا۔ تابانی سے مل کر اس نے اپنی ماں کو یہاں سے رہائی دلائی اور اسے لندن پہنچا دیا۔ اس کے بعد تابانی کے ساتھ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ کل اطلاع ملی کہ تابانی پاکستان میں ہے، لیکن فرمان لاپتہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھارت میں رہ گیا ہو۔ وہ اپنے تمام اہم کام نمٹا چکا ہے، اب ہمارے دیس میں رہ کر کیا کرے گا؟ گاڈ فادر ہاشم بھارت کے کسی بھی انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر سے دشمنی کرتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فرمان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ آئندہ گاڈ فادر بننے والے پیتامبر بجاج کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے ہراساں کر رہا ہو۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے۔ ہم نے اس کی بیٹی نرملا کو اغوا نہیں کیا ہے، تو پھر فرمان نے ہی ایسا کیا ہوگا تاکہ بیٹی کی حفاظت کی خاطر باپ سامنے آئے اور اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ آپ نے ہمیں غور کرنے کے لیے ایک نئی لائن دی ہے۔ اب ہم فرمان کو تلاش کریں گے۔ ایک اور زحمت دوں گا، اس کی تصاویر، فنگر پرنٹس اور کوئی شناخت ہو تو ابھی فیکس کر دیں۔ دراصل ہم نے ابتدا میں فرمان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ جب وہ پاکستان کی سرحد پار کر کے بھارت آ رہا تھا تو اسے گائیڈ کرنے کے لیے پوجا نامی ایک لڑکی اور اعظم بیگ نامی ایک شخص تھا۔ فرمان نہیں جانتا تھا کہ اعظم بیگ ہمارا جاسوس ہے۔ اس نے پہلے ہی فرمان کی تصویریں اور فنگر پرنٹس ہمارے پاس بھیج دیے تھے اور خود راجستھان کے ایک علاقے میں مارا گیا تھا۔ آپ اس کی تصویریں اور فنگر پرنٹس بھیج دیں۔ اعظم بیگ نے اس کی کوئی خاص شناخت بتائی تھی؟ اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا جسم فولاد کی طرح سخت ہے۔ جسم کے کئی حصوں پر ایسے داغ ہیں جیسے وہ گرم فولادی سلاخوں سے مار کھاتا رہا ہو۔ بڑا سخت جان ہے۔ ذہنی اور جسمانی طور پر طاقتور ہے تو پھر خطرناک ہے۔ اعظم بیگ نے اس کے مزاج کے متعلق بتایا تھا کہ ٹھنڈا دماغ رکھتا ہے اور ایسا شرمیلا پن دان ہے کہ لڑکیوں سے دور رہتا ہے۔ آپ نے بڑی حد تک معلومات فراہم کی ہیں۔ میں آپ کے فیکس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے، سی یو۔ اس نے فون بند کر کے تمام افسران کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے وائڈ سپیکر کے ذریعے تمام باتیں سنی۔ اینی کومنٹس؟ ایک افسر نے کہا، تابانی تو خاصی اہم ہے، لیکن اب فرمان بھی بہت خطرناک حد تک اہم لگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب یہ بھارت میں ہماری ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی قبر میں بھی چھپا ہو تو اسے کھود کر نکالیں۔ بھارت کی ایک ایجنسی کے سربراہ نے کہا، ہم گڑے مردے نہیں اکھاڑتے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ اس اجلاس کے ختم ہوتے ہی بھارت میں ہمارے تمام جاسوس ایکشن میں آ جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اجلاس کو ختم ہونا چاہیے۔ تابانی اور فرمان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ان کی گرفتاری سے ہمیں الیکشن میں ناکامی کی وجوہات معلوم ہو جائیں گی۔ وہ سب اجلاس کے اختتام کی تائید کرنے والے تھے۔ اسی وقت لندن ایجنسی کے سربراہ نے فون کال موصول کی۔ فون پر کہا، یس، میں جارج سائمن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس کے ایک سراغ رساں نے کہا، سر شمشیر سنگھ کالیا کو ہسپتال سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اسے کب اغوا کیا گیا ہے؟ ابھی 10 منٹ پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے۔ پولیس اور لندن کے سراغ رساں وہاں تفتیش کر رہے ہیں۔ کیا تم نے معلوم کیا کہ اغوا کے وقت ڈاکٹر آمنہ کہاں تھی؟ یس سر، وہ آپریشن تھیٹر میں ایک بہت مشکل آپریشن کو سپروائز کر رہی تھی۔ وہ 2 آپریشن کے سلسلے میں وہاں 3 گھنٹے مصروف رہی۔ بلیک لسٹ میں جتنے مجرم ہیں ان کا محاسبہ کرو۔ جتنے جرائم کے اڈے ہیں وہاں خفیہ طور سے معلومات حاصل کرو۔ میں تھوڑی دیر بعد رابطہ کروں گا۔ اس نے فون بند کیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، ڈاکٹر آمنہ کے خلاف تفتیش کر کے وقت ضائع کیا جائے گا۔ واردات کے وقت وہ ہسپتال میں اپنے فرائض ادا کر رہی تھی۔
اتنی بڑی شخصیت کے خلاف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے خود مصروف رہ کر یہ واردات کرائی ہے، اور پھر کیوں کرائے گی؟ پیشے کے لحاظ سے اس کی دیانتداری کا بے داغ ریکارڈ ہے۔ وہ دشمنوں کا علاج بھی فرض شناسی اور دلجوئی سے کرتی ہے۔ لندن کی ایجنسی کے سربراہ نے کہا، یہ مجرموں کی آپس کی دشمنی ہو سکتی ہے۔ انڈر گراؤنڈ مافیا کے بڑے اب کالیا کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا گاڈ فادر لائیں۔ یہ اطلاع ہمیں مل چکی ہے کہ شلپا کو گاڈ مدر یا گاڈ سسٹر بنانے کے سلسلے میں اعتراضات ہو رہے ہیں۔ وہاں پیتامبر بجاج کے گاڈ فادر بننے کا چانس ہے۔ بے شک پیتامبر بجاج کا کردار مشکوک ہے۔ وہ راہ والوں کو اہم دستاویزات دینے کا وعدہ کر کے روپوش ہو گیا تھا، یعنی انڈر گراؤنڈ مافیا والے اب راہ کے ساتھ تعاون سے گریز کر رہے ہیں۔ راہ اور انڈر گراؤنڈ مافیا کے درمیان کچھ ایسے جھگڑے ہیں جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ان کے باہمی جھگڑوں کا اشارہ ملتا ہے۔ ادھر اس کی بیٹی نرملا کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے جواب میں کالیا کو اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ راہ والے کالیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے پیتامبر بجاج کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہوگا۔ راہ کا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ پیتامبر بجاج وہ اہم کاغذات ان کے حوالے کرے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، حالات کا یہ تجزیہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ہم ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے نقطۂ نظر سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ بہتر ہے پاکستان، بھارت اور لندن سے تعلق رکھنے والے افسران ان ممالک میں جا کر صحیح صورتحال معلوم کریں۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ وہ سب صحیح صورتحال سے بے خبر تھے۔ جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اسے معلوم کرنے کے لیے آئندہ بھٹکتے رہنے والے تھے۔ کالیا کا اغوا ہونا اہم تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ بات اہم تھی کہ پاکستان میں ان کا خفیہ ہاتھ ناکام ہوا تھا۔ اسمبلی میں دردانہ کی اکثریت کم کرنے والا کون ہے؟ وہ میں تھا۔ تلاش کرنے والوں سے دور تھا، اگرچہ دور نہیں تھا، ممبئی شہر کے ایک بنگلے میں تھا۔ چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہاتھ نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا ان کے لیے دور کہیں جا چکا تھا۔ نرملا جب تک بے ہوش رہی، میں نے اور بینا نے اس کے چہرے پر عارضی میک اپ کر دیا۔ اس بنگلے کے ہر کمرے اور باتھ روم سے چھوٹے بڑے آئینے ہٹا دیے۔ اس کے بیڈ کے سرہانے ایک گلاس اورنج جوس رکھا۔ جوس میں تھوڑا سا سندور ملا دیا۔ ہندو عورت مانگ میں سندور بھرنے کے بعد سہاگن کہلاتی ہے۔ وہی سندور حلق سے نیچے اترے تو کچھ عرصے کے لیے آواز سے محروم ہو جاتی ہے۔ بولنا چاہتی ہے مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ شور مچائے۔ اسے خاموش رکھنے کے لیے اسی طریقے پر عمل کیا گیا۔ بینا نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر ہندی زبان میں لکھا، ڈاکٹر نے کہا ہے، ہوش میں آنے کے بعد جوس پینا چاہیے، توانائی بحال ہو جائے گی۔ تم نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو تمہارے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے باہر سے بند رکھے جائیں گے۔ جوس پینے کے بعد دروازے پر دستک دو گی تو اسے کھول دیا جائے گا۔ اس نے وہ پرچی لکھ کر جوس کے پاس رکھ دی۔ ہم نے کمرے سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ بینا اس کے باپ پیتامبر بجاج سے نمٹنے چلی گئی۔ میں دوسرے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا، اگرچہ میں نے بھارت میں رہ کر پاکستان میں دردانہ کی سیاسی بازی الٹ دی ہے، اس کے باوجود مجھے اپنے وطن میں رہنا چاہیے۔ میری دیدی کو کسی وقت بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے خیالات منتشر تھے۔ ذہن یہ بھی سمجھاتا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کہیں بھی رہ کر کی جا سکتی ہے۔ اپنی دیدی اور انکل ہاشم سے ملنا ایک جذباتی سی بات ہے۔ بھارت میں بینا کے ساتھ رہ کر اس کے تعاون سے پاکستان میں سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے علاوہ راہ اور انڈر گراؤنڈ مافیا کے متعلق بہت کچھ معلوم کرتا جا رہا ہوں۔ اب تو مجھے سرحد پار کرنے کے کئی ہتھ کنڈے معلوم ہو چکے ہیں۔ میں جب چاہتا تنہا کسی بھی دن پاکستان پہنچ سکتا تھا۔ وہ کالیا جس نے میری پیدائش سے پہلے میری امی کو بدنام کیا تھا اور انہیں میرے باپ کی کوٹھی سے نکلوایا تھا، اسے میں نے اپاہج بنا دیا تھا اور اس کی مکار بیٹی کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بینا ان باپ بیٹی سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ اس نے نجات کے لیے میرا سہارا لیا۔ میں نے اس کے سہارے راہ کے وہ تمام اہم راز حاصل کر لیے جو ان باپ بیٹی نے چھپا کر رکھے تھے۔ میں اور بینا آئندہ بھی ایک دوسرے کے تعاون سے بہترین کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے۔ میں خیالات سے چونک گیا۔ جس کمرے میں نرملا کو قید کیا گیا تھا، اس دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا،
کیا تکلیف ہے؟ وہ اندر سے بولی، دروازہ کھولو، مجھے کیوں قید کیا ہے؟ تم بہت حسین ہو، کوئی بھی مرد تمہیں قید کر سکتا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو حسین عورت کے ساتھ ایک ہی کمرے میں قید رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہوں گا، لیکن تم نے وہ کاغذ پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا، جوس نہیں پیا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آواز سے محروم نہیں ہوئی، بولتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، میں کسی انجانی جگہ کھاتی پیتی نہیں ہوں۔ پرچی کو پھر سے پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ جوس پینے کے بعد دستک دو گی تو دروازہ کھولا جائے گا۔ میں چیخنے چلانے لگوں گی۔ مجھے پتا ہے تمہیں چیخنا چلانا آتا ہے، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے چلنے والی گولی کو چیخنا چلانا نہیں آتا۔ میں نادان نہیں ہوں، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس جوس میں مجھے نقصان پہنچانے والی چیز ملائی گئی ہے۔ میں نے ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگاتے ہوئے کہا، تمہیں مارنا ہوتا یا نقصان پہنچانا ہوتا تو 1.5 من کی حسینہ کو اٹھا کر اتنی دور نہ لاتے۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کو بڑی آہستگی سے کھول کر اچانک دروازے پر لات ماری۔ وہ دروازے سے ٹکرا کر چیختی ہوئی پیچھے جا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کا گلدان تھا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی گلدان سے مجھ پر حملہ کرنے والی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور چلا گیا تھا۔ میں نے گلدان کو ٹھوکر مار کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اٹھاؤ اسے، مجھ پر حملہ کرو، میں بھی ٹریگر دباتا ہوں، دیکھتے ہیں آخری آواز ہم میں سے کس کی نکلے گی۔ وہ سہم کر فرش پر بیٹھ گئی، پھر بولی، رنجن، میں نے اپنے ڈیڈی کے بہکاوے میں آ کر تم پر قاتلانہ حملہ کرایا، مگر تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو، بولو چاہتے ہو نا؟ میری چاہت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں تمہیں گولی نہیں ماری، دل میں پیار بھرا ہے، اس لیے یہاں لے آیا، تمہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے جوس پینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نہ پینا چاہو کوئی بات نہیں، تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی، میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، گولی مار کر قصہ ختم کر دوں گا۔ نہیں رنجن، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے تم مجھے بے وفا نہیں سمجھ رہے ہو، میرے ڈیڈی کی چالوں کو سمجھ گئے ہو، ان سے انتقام لینے کے لیے مجھے یہاں لے آئے ہو۔ اب کسی حد تک تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ میں یہ فیصلہ کرنے تمہیں لایا ہوں کہ میرا ساتھ دو گی یا اپنے باپ کا۔ میں جان دے کر بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ زبان سے ہی دعوے کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ اس نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فرش سے اٹھ کر چلتی ہوئی بیڈ کے سرہانے پر آئی، پھر جوس کا گلاس اٹھا کر بولی، یہ دیکھو، میں اپنی محبت اور وفا کا عملی ثبوت دے رہی ہوں۔ اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا، پھر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ آدھا گلاس پینے کے بعد بولی، اب یقین آیا؟ آدھا یقین آیا، پورا یقین دلاؤ۔ وہ گھٹا گھٹ پی گئی، گلاس خالی کر کے سرہانے کی میز پر رکھ دیا، پھر دونوں باہیں پھیلا کر میرے پاس آنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایک بار حالات نے شلپا کی قربت پر مجبور کر دیا تھا، دوسری بار پوجا دن رات میرے ساتھ سفر کرتی رہی اور مصیبت جھیلتی رہی تھی، اور بڑے ہی غیر شعوری طور پر مجھے اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے عہد کیا تھا کہ عورتوں سے دور رہنے میں دانش مندی ہے، اور میں دور رہا کروں گا۔ نرملا کے مقابلے میں بینا بے حد حسین تھی۔ ہم دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اچھی خاصی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن ہمارے درمیان حسن و عشق والی بات اس لیے نہیں تھی کہ میں اس معاملے میں پتھر ہو گیا تھا، اور اس کے مزاج میں حسن والی سستی بات نہیں تھی۔ میرے ساتھ رہنے کے باوجود اس طرح فاصلہ رکھتی تھی کہ میں برا محسوس نہ کروں، لیکن نرملا جیسی حسینائیں اپنی جوانیاں ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتی ہیں۔ حسن و شباب کو ہتھیار بنا کر مردوں کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتی تھی۔ نرملا بھی جوس کا گلاس خالی کر کے دونوں باہیں پھیلا کر میرے پاس آنے لگی تو میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، ٹھہرو، ایک بات رہ گئی ہے۔ وہ رک کر بولی، کون سی بات؟ تم اب تک باپ کے اشاروں پر چل رہی تھی، یہ سچ سچ بتاؤ کہ اس دلال باپ نے میرے علاوہ اور کتنے جوانوں کو پھانسنے کے لیے کہا تھا؟ وہ بولتے بولتے کھنکارنے لگی، گلا صاف کر کے بولنے لگی، آ آ آ۔ پہلے ہا ہا کے سوا آواز نہیں نکلی، پھر وہ آواز بھی بند ہو گئی۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کبھی حلق سہلا کر بولنے کی کوشش کرنے لگی،
کبھی دونوں مٹھیاں بھینچ کر پوری قوت سے آواز نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جیب سے سندور کی چھوٹی ڈبیا نکال کر کہا، تمہارے باپ نے ہماری منگنی کی تھی، آؤ اب تمہاری مانگ میں سندور بھر کر تمہیں سہاگن بنا دوں۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے دیدے پھاڑ کر سندور کو دیکھنے لگی اور سمجھ گئی کہ سندور کے ذریعے اسے آواز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک ہلکا سا تمانچہ رسید کیا اور اس کا منہ گھوم گیا۔ وہ بیڈ سے ٹکرا کر پھر فرش پر گر پڑی۔ میں نے موبائل فون نکال کر اس کے خوبصورت تراشیدہ بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اٹھایا، پھر کہا، یہ لے اپنے باپ سے رابطہ کر اور اسے اپنے حالات بتا، وہ تجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ وہ فون کو دیکھتے ہی ذرا سی دیر کے لیے بھول گئی کہ باپ کی آواز سن سکے گی، اپنی آواز نہیں سنا سکے گی۔ اس نے جلدی جلدی نمبر پنچ کیے، پھر فون کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے باپ کی آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ نرملا نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو آواز نہیں نکلی۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی زور لگا کر کسی طرح کی بھی آواز نکالنا چاہتی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی تمہارا گاڈ فادر اور مکھیہ منتری بننے والا باپ بول رہا ہے، کچھ تو بولو۔ دوسری طرف سے پیتامبر بجاج کی آواز سنائی دی، میں رنجن کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم نرملا ہو؟ میری بیٹی ہے؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے فون لے کر کہا، تمہاری بیٹی ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلا رہی ہے لیکن کچھ بول نہیں پا رہی ہے، اس نے غلطی سے ذرا سا سندور کھا لیا ہے۔ وہ غصے سے بولا، یو راسکل، تم نے نرملا کو زبردستی سندور کھلا دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پرانا ڈائلاگ مار رہے ہو، میری زندگی سے تمہاری بیٹی کی زندگی ہے، مجھے تو زندہ رکھنا ہی ہوگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیٹی نے بڑا خوش کیا ہے، انتقام لینا بھول رہا ہوں۔ کیا خوب ہو، بیٹی کو زبردست ٹریننگ دی ہے، کیا اسے تمہارے بنگلے میں واپس پہنچا دوں؟ نہیں، ادھر نہ جانا، پولیس اور انٹیلیجنس والے میرے گارڈز کے مرڈر اور بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ تمہاری بیٹی پولیس والوں کو واپس مل جائے گی۔ نہیں، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا، راہ والے میرے دشمن بن گئے ہیں، وہ میری بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیں گے۔ جب تمہاری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے تو راہ والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بیٹی کی نہیں، میری بہت بڑی غلطی ہے۔ شلپا نے مجھے دھوکہ دے کر راہ کے ڈی جی کو یقین دلایا ہے کہ ان کے خلاف بہت اہم ثبوت آڈیو، ویڈیو اور تحریری دستاویزات کی صورت میں میرے پاس ہیں۔ میں نے وہ تمام ثبوت ڈی جی کو دینے سے پہلے اپنے مطالبات منوائے تھے۔ کیسے مطالبات؟ میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مطالبات میرے نہیں تھے، شلپا کے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے پاکستانی سیاست میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے دردانہ بیگم کی پارٹی کے 4 کامیاب سیاستدانوں کو پارٹی چھڑانے کے لیے کہا۔ وہاں کے چند سیاستداں راہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ ڈی جی نے وہاں دردانہ کی سیاسی بازی الٹ دی، یہاں شلپا نے مجھے الٹ دیا ہے۔ اب میں راہ کے خلاف تمام اہم ثبوت کہاں سے لا کر دوں؟ راہ کے کتے میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، وہ شلپا کہاں ہے؟ وہ کتے کی بچی نرک میں چلی گئی ہے۔ وہ کتے کی بچی تھی، نرک میں تو جانا ہی تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہاں روپوش ہو، میں وہاں نرملا کو پہنچا دوں۔ اس سے گفتگو کرتے وقت میں نے فون کو اپنے اور نرملا کے کانوں کے درمیان رکھا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ ادھر سے پیتامبر بجاج نے کہا، میں جہاں بھی ہوں وہ جگہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ بیٹی تمہارے پاس آئے؟ فون میری بیٹی کو دو، وہ ابھی بولنے کے قابل نہیں ہے لیکن سن تو سکتی ہے۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، یہ لو نرملا، اپنے ڈیڈی کی بات سنو۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی، انکار میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، اپنے باپ کو کوئی اشارہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ فون ہم دونوں کے درمیان رہا۔ پیتامبر بجاج نے پوچھا، نرملا میری آواز سن رہی ہو؟ اوہ گاڈ، خواہ مخواہ پوچھ رہا ہوں، وہ جواب نہیں دے سکے گی۔ وہ ذرا توقف سے بولا، رنجن تم میری بات سنو، جو کہتا ہوں نرملا کو سنا دو۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری بار مجھے مخاطب کیا، پھر بھی خاموش رہا۔ تب اس نے کہا، سمجھ گیا نرملا، تم سن رہی ہو مگر بول نہیں پا رہی ہو۔ رنجن نے فون تمہیں دے دیا ہے،
ایسا کرو، جب رنجن تم سے پیچھا چھڑا رہا ہے تو تم ایک آدھ دن کے لیے اپنے کسی دوسرے بوائے فرینڈ کے پاس چلی جاؤ۔ حالات قابو میں آتے ہی میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، میں نے فون پر کہا۔ نرملا نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر فون مجھے دے دیا ہے۔ اب میں اسے کار میں لے جاؤں گا، پھر جہاں کہے گی وہاں اسے ڈراپ کر دوں گا۔ اوکے، نرک میں جاؤ۔ میں نے فون بند کر دیا، پھر کہا، واہ کیا باپ ہے تمہارا، کسی دوسرے بوائے فرینڈ کے پاس جانے کا مشورہ دے رہا ہے، بولو کیا ارادہ ہے؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، سوچنے لگی۔ میں نے کہا، تم آرام سے بیٹھ کر اچھی طرح سوچو، جب کوئی فیصلہ کر لو تو ایک کاغذ پر لکھ دینا۔ میں نے اس کمرے سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا، پھر وہاں سے دور ڈرائنگ روم میں آ کر انکل ہاشم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میری آواز سن کر خوشی سے کہا، بیٹے تم نے تو بازی ہی الٹ دی ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ میری باجی آمنہ کے بیٹے ہو۔ یہ لو، تابانی مجھ سے ریسیور چھین رہی ہے۔ ارے بیٹی ٹھہرو، دے رہا ہوں۔ اس کی خیریت تو؟ دیدی نے فون چھین لیا، خوشی سے چہک کر بولی، ارے اپنے خول میں منہ چھپانے والے کچھوے، تو نے تو خرگوش سے بازی جیت لی۔ خدا کی قسم آج تک خفیہ ہاتھ کو کسی نے ایسا منہ توڑ جواب نہیں دیا ہوگا۔ میں خوشی کے مارے کہہ نہیں سکتی کہ میرے اندر محبت اور ممتا کا کیسا لاوا پک رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو جنم دے چکی ہوں اور وہ جوان ہو کر فرمان علی بن چکا ہے۔ وہ روانی سے بولتی جا رہی تھی، میں ان کے مسرت بھرے اور ممتا بھرے جذبے کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ رہا تھا۔ ان کا ایک ایک لفظ مجھے نیا حوصلہ اور نئی قوت دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، جب چھوٹے بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو بڑے انہیں کیا انعام دیتے ہیں؟ میں نہیں جانتی جب بھائی میدان جنگ سے فاتح بن کر کامیاب و کامران آتا ہے تو بہنیں ان کی آرتی کیسے اتارتی ہیں، لیکن میں نے تمہیں ایک لازوال انعام دیا ہے۔ میں نے تمہاری آرتی نہیں اتاری، داتا صاحب کے دربار میں جا کر اسلام قبول کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا، ہائے دیدی۔ نہیں دیدی نہیں، آپی، ہائے آپی، کسی نے خوشی سے ایسے نہیں رلایا ہوگا جیسے آپ نے مجھے رلا دیا ہے۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ نہیں، خبردار، ادھر کا رخ نہ کرنا، تمام ایجنسیاں ہم بہن بھائی کو ڈھونڈ رہی ہیں، ان کے پاس ہم دونوں کی تصویریں اور فنگر پرنٹس وغیرہ ہیں۔ تمہارے بدن پر گرم لوہے کے راڈ کے جو نشانات ہیں انہیں پہلی فرصت میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے چھپا دو، چہرہ بھی سرجری سے چھپ سکتا ہے۔ باقی امی نے کہا ہے وہ ہم دونوں کی 10 انگلیوں کا آپریشن کریں گی اور انگلیوں کے نشانات میں تبدیلیاں کر دیں گی۔ میں نے کہا، امی زندہ باد، اتنی باریکی سے آپریشن کرنے والے دنیا میں صرف چند ہی ڈاکٹر ہیں، ہمیں فخر ہے کہ وہ ہماری امی ہیں۔ اب تم امی سے یا کسی سے فون پر باتیں کر کے وقت ضائع نہ کرو، پہلے چہرے اور جسم کے داغ چھپاؤ۔ شکاری کتے صرف یہاں نہیں، بھارت میں بھی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ حافظ۔ آپی نے فون بند کر دیا۔ میں ان کی محبت اور ممتا سے سرشار ہو رہا تھا۔ بینا سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن آپی کا حکم امی کے حکم کے برابر تھا۔ میں نے سوچا کوئی ضروری بات ہوگی تو بینا خود رابطہ کر لے گی۔ میں نے نرملا کے کمرے میں آ کر دیکھا، اس نے ایک کاغذ پر کسی جگہ کا پتہ لکھا تھا۔ میں ممبئی شہر اچھی طرح دیکھنے کے باوجود بہت سے علاقوں کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، ایک کاغذ پر نقشہ بنا کر بتاؤ یہ علاقہ کہاں ہے۔ اس نے نقشہ بنا کر دکھایا تو میں سمجھ گیا، ادھر سے کئی بار گزر چکا تھا۔ میں نے کہا، چلو تم بھی کیا یاد کرو گی کہ دشمن ہو کر تمہیں زندہ سلامت واپس پہنچا رہا ہوں۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بھی تمہاری کوئی چال ہوگی، جب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا تو مجھے یہاں لائے کیوں تھے؟ میں نے تمہارے ذریعے تمہارے باپ کے موجودہ حالات معلوم کر لیے ہیں۔ وہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، راہ والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ جا کر دیکھو موجودہ حالات میں کتنے بوائے فرینڈ تمہارا ساتھ دیں گے۔ کم آن۔ ہم باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے بڑی خاموشی سے دیکھا، وہ کنکھیوں سے کار کی نمبر پلیٹ پڑھ رہی تھی، آس پاس کے علاقوں کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس بنگلے کے احاطے سے نکل کر میں نے کہا، اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لے لو، مجھے واپس نہیں آنا ہے۔ ابھی جس بنگلے سے آئے ہیں وہ پتہ نہیں کب سے خالی پڑا ہے، ہمارے کام آ گیا۔
اور یہ کار بھی چوری کی ہے، اسے تم لے جاؤ گی۔ وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا جب تم نے کاغذ پر نقشہ بنایا تو مجھے یاد آ گیا تم نے جس بنگلے کا پتہ لکھا ہے ٹھیک اس کے سامنے پولیس اسٹیشن ہے۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ یہ کچھ چوری کی کار وہاں تک کیسے لے جاؤ گی یا کہیں چھوڑ کر پیدل جاؤ گی۔ وہ غصے اور بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا سچ بتاؤ ارادے کیا تھے؟ سچ بولو گی تو تمہیں محفوظ جگہ پہنچا دوں گا، ورنہ میرے ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ڈیش بورڈ کھول دیا۔ وہ اس میں سے کاغذ قلم نکال کر لکھنے لگی۔ میں خود کو پولیس کے حوالے کر کے تمہیں بھی حوالات میں لے جاتی۔ میں نے راہ والوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی سوچ لیا تھا، مگر تمہاری اصلیت سامنے آ جاتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں رنجن اس دنیا میں نہیں ہے، تم کوئی اور ہو۔ بڑے خطرناک ارادے سے مجھے لے جا رہی تھیں، لیکن میں تمہیں پولیس والوں تک پہنچنے نہیں دیتا، اور پولیس والے تمہیں دور سے پہچان نہیں پاتے۔ عورتوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ آئینہ دیکھتے نہیں تھکتیں، لیکن تم نے بڑی دیر سے نہیں دیکھا ہے۔ چلو اس عقب نما آئینے میں خود کو دیکھ لو۔ میں نے عقب نما آئینے کا رخ اس کی طرف کیا تو وہ خود کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، کوئی اسے نرملا کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ اگر پولیس انٹیلیجنس اور را کی گرفت میں آتا تو میری تصویر، فنگر پرنٹس اور جسم کے نشانات انہیں اس فرمان تک پہنچا دیتے جس نے پاکستانی سیاست کی بساط پلٹ دی تھی۔ میں نے تقریباً ایک ویران سڑک کے کنارے کار روکی، پھر کہا آج تم سے ایک تجربہ سیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آستین میں سانپ پال لو، بچنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن پہلو میں بیٹھی ہوئی عورت ہزار ہتھ کنڈوں سے ڈس لیتی ہے۔ میں نے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر ٹھس ٹھس کی آواز کے ساتھ 2 فائر کیے۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، بیٹھے بیٹھے اوپر پہنچ گئی۔ میں اپنے ضروری سامان کا بیگ لے کر کار سے اتر کر تیزی سے ایک طرف جانے لگا۔ کالیا ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا، اس کے دونوں گھٹنوں کے ایکس رے لیے جانے والے تھے۔ ٹھیک وقت پر ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر 4 وارڈ بوائز کے ساتھ آیا۔ ان چاروں نے کالیا کو بیڈ سے اٹھا کر اسٹریچر ٹرالی پر ڈالا، پھر وہاں سے لے جانے لگے۔ ایکس رے کا شعبہ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے لفٹ کے اندر لے آئے۔ ٹرالی بیڈ کی چادر چاروں طرف سے نیچے تک تھی۔ اس چادر کے پردے میں ایک گن مین بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چادر ہٹا کر اسسٹنٹ ڈاکٹر سے کہا بالکل نارمل رہو، چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہونے دو۔ تم نے کوئی گڑبڑ کی تو خود بھی مارے جاؤ گے، اور ہسپتال کے بھی نہ جانے کتنے لوگ مریں گے۔ کالیا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرہانے کھڑے ہوئے وارڈ بوائے نے کہا خاموشی سے لیٹے رہو، تمہارے تکیے کے نیچے میرا ہاتھ ہے اور میرے ہاتھ میں ٹیٹی ہے، کچھ بولنے سے پہلے ہی کھوپڑی اڑ جائے گی۔ گراؤنڈ فلور کی لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے ایکس رے کے شعبے کی طرف جاتے جاتے دوسرے کوریڈور میں مڑ گئے۔ تیزی سے چلتے ہوئے ڈھلان والے برآمدے میں آئے۔ ایک ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ سب اسسٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ کالیا کو بھی اسٹریچر سمیت اندر لے گئے۔ وہاں گن مین اور 2 وارڈ بوائز آ گئے۔ پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ ایمبولینس چل پڑی۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد اسسٹنٹ ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ سفر پھر شروع ہوا۔ گن مین نے کہا ڈاکٹر زندگی بچاتے ہیں، تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں گولی نہ ماری جائے۔ اگر ہم تک پہنچنے کی کوئی نشانی نظر آ جائے یا کسی طرح بھی نشاندہی کر سکو تو پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو گائیڈ نہ کرنا، ورنہ پوری فیملی سمیت مارے جاؤ گے۔ گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ کالیا کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے حصے سے اسے اٹھا کر لے گئے۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ گاڑی پھر آگے جانے لگی۔ 1 گھنٹے بعد وہ رک گئی۔ گن مین نے کہا ڈاکٹر انتظار کرو، ہم ابھی آ کر آنکھوں سے پٹی کھولیں گے۔ یہ یاد رکھنا چالاکی موت اور شرافت زندگی دے گی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا کیا واپس آ گئے؟ کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ایک ٹریفک پولیس والے نے آ کر پوچھا یہ کیا؟ ایک تو گاڑی غلط جگہ کھڑی کی ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا تم کون ہو؟ میں ایک ٹریفک پولیس والا ہوں۔ آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ۔ اس نے پٹی ہٹا کر پوچھا کیا گاڑی میں کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہسپتال کے ایک مریض کو میرے ساتھ اغوا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ مریض کو تھوڑی دیر پہلے کہیں لے گئے ہیں
اور مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بات سن کر قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ کالیہ کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو ایک کمرے کے بیڈ پر پایا۔ پٹی کھولنے والا چلا گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں معمولی سا فرنیچر وغیرہ تھا۔ جہاں وہ لیٹا ہوا تھا اس کے سامنے والی دیوار پر سینما اسکرین کی طرح ایک بہت بڑی ٹی وی اسکرین تھا۔ کالیہ نے کوہنی کے بل ذرا سا اٹھ کر ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں کوئی ہے؟ ہے، سادے اسکرین سے آواز آئی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تماشا دکھانے۔ دنیا میں بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ ایسا تماشا جو ہم دکھانے جا رہے ہیں، اسے صرف تم ہی دیکھ سکتے ہو، کالیہ نے کہا۔ پہلے ہم جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، پھر گاڈ فادر بنتے ہیں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھ سے کھل کر بات کرو۔ موت سے نہ ڈرنا ایک الگ بات ہے، لیکن نہ ڈرنے والے بھی زندہ رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی بیٹی شلپا کے ذریعے راہ والوں کو بلیک میل کر کے اپنے جینے کی مدت بڑھاتے جا رہے ہو۔ وہ تکیے پر گرتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا۔ راہ والے میری بیٹی پر قابو نہ پا سکے، اب مجھے قیدی بنا کر میری بیٹی کو مجبور کریں گے۔ بے وقوف ہو، راہ والے تو تمہارا علاج کرا رہے ہیں، یہ بھروسہ کر رہے ہیں جب تک باپ بیٹی سلامت رہیں گے، ان کے اہم راز کسی تیسرے کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے۔ تو پھر ڈاکٹر آمنہ دوہری چالیں چل رہی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے میرا علاج کر رہی ہے، اور در پردہ میرے دشمن گاڈ فادر ہاشم کے ذریعے مجھے اغوا کرایا ہے۔ ہاشم جرائم سے باز آ کر پاکستانی سیاست میں ملوث ہو گیا ہے۔ اپنے کسی ایسے سگے کے بارے میں سوچو جو تمہاری آستین کا سانپ ہو۔ اب سمجھا، میرے آستین کے سانپ پیتامبر بجاج یہ تم ہو؟ تم؟ کسی نے کہا لگا کر کہا، کیسی آنکھ مچولی ہے کہ تم اصل دشمن تک نہیں پہنچ رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیتامبر بجاج پر برا وقت آ گیا ہے اور اس کی جوان بیٹی نرملا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کالیہ نے جھنجھلا کر کہا، مجھ سے پہیلیاں نہ بجھواؤ، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ بالکل سامنے ہوگا، لیکن پہلے اسکرین پر تماشا دیکھو۔ کمرے کے اندر لائٹس آف ہونے لگیں، گہری تاریکی چھا گئی۔ سامنے دیوار پر بڑا سا اسکرین روشن تھا۔ کالیہ نے دیکھا اسکرین پر اس کی بیٹی شلپا کا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ ایک ریکارڈر پلیئر سے موسیقی کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس موسیقی کی دھن پر شلپا ڈانس کر رہی تھی۔ وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کالیہ نے ناگواری سے پوچھا، اسکرین پر میری بیٹی کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس بار اسکرین سے شلپا کی آواز ابھری، آپ بھول رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں، اس کی ڈمی شلپا ہوں۔ آپ نے صرف میرا چہرہ ہی نہیں بدلا تھا، اپنی بیٹی کی طرح چلنا پھرنا اور ڈانس کرنا بھی سکھایا تھا۔ اس وقت آپ کے سامنے ڈمی شلپا ڈانس کر رہی ہے۔ کالیہ مطمئن ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ رقص کرتے کرتے ایک ایک لباس اتارتی جا رہی تھی۔ کالیہ نے کہا، تم میری بیٹی نہیں، پھر بھی مجھے یہاں لا کر تمہیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تمہیں دیکھنے میں کیا اعتراض ہے؟ تم نے ایک بار تنہائی میں میرے بدن کو ہاتھ لگایا تھا، میں نے اعتراض کیا تھا، تمہیں سمجھایا۔ میں تمہاری بیٹی کی ہم شکل بہن بن کر تمہاری بیٹی کا رول ادا کرتی رہتی ہوں، لیکن تم نے کہا، بیٹی کی ہم شکل بن جانے سے میری بیٹی نہیں ہو جاؤ گی۔ میں اپنی بیٹی کو بچپن میں تھپک تھپک کر سلاتا تھا، تم جوانی میں میرا ساتھ دو۔ میں اپاہج بنا ہوا ہوں اور تم ایسی پچھلی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مرد اپاہج ہونے کے بعد بھی مرد ہی رہتا ہے، حسین عورت کے بدن کو مزے لے لے کر دیکھتا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنا بدن دکھا رہی ہوں۔ اس کمرے میں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اس روز خوش قسمتی سے میں تمہاری بے حیائی سے بچ گئی تھی، آج خود چلی آئی ہوں۔ دیکھو ایک ایک لباس اترتا جا رہا ہے، کیسے جذبات بھڑک رہے ہیں، اپنی آنکھیں پوری طرح ننگی کر لو۔ وہ شباب سے بھرا ہوا چمکتا دھمکتا حسن دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، مور جنگل میں منگل منانے کے بعد خوب ناچتا ہے، اپنے رنگین پروں کے حسن پر اتراتا ہے، لیکن اس کی نظر جب پیروں پر پڑتی ہے تو اس کی خوشی مایوسی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ مور کے پر جتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے پاؤں اسی قدر بھدے اور بدنما ہوتے ہیں۔ ڈیڈی آپ میرے پیر کو نہ دیکھیں، مرجھا جائیں گے۔ کالیہ نے منع کے باوجود ڈانس کرنے والی شلپا کا ایک پیر دیکھا تو چونک گیا۔ اس پیر پر میری ماری ہوئی گولی کے زخم کا نشان تھا۔ کالیہ نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر کہا، یہ ڈمی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ بینا کی آواز سنائی دی، آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لے،
وہ منظر ختم ہو چکا ہے، میں بینا بول رہی ہوں۔ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، پہلے والا منظر نہیں تھا۔ پورے اسکرین پر بیٹی کی ہم شکل بینا نظر آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اس روز تجھے سمجھایا تھا کہ مجھ پر نیت خراب نہ کر، میں تیری بیٹی جیسی ہوں، تو ساری دنیا کے سامنے مجھے بیٹی کہتا ہے، مگر میری فریاد، میری التجائیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں۔ بینا مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں۔ تو شرمندہ نہیں ہے، جب تک تو نے اپنی بیٹی کے پیر کے زخم کا نشان نہیں دیکھا تھا، اس وقت تک اسے بینا سمجھ کر اس کے تھرکتے ہوئے شباب کو دیکھتا رہا۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کمینے، تو شرمندہ نہیں تھا، اب جانتا ہے کیا ہوگا؟ وہ سوالیہ نظروں سے بینا کو دیکھنے لگا۔ تو چاہے تنہائی میں کہے یا دنیا کے سامنے، بیٹی کہہ دیا تو پھر وہ بیٹی ہو گئی، اور اگر دوگلا بن چکا ہے تو پھر اپنی بیٹی بھی بیٹی نہیں رہی۔ اس لیے ابھی تیری بیٹی کو تیرے کمرے میں بھیج رہی ہوں۔ نہیں، تو ایسا نہیں کر سکے گی۔ میری بیٹی شلپا تجھ سے زیادہ چالاک ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو پوری رات تنظیم کو بلیک میل کرتی ہے، اسے تو قابو میں کر لے گی؟ کر چکی ہوں۔ یہ دستاویزات دیکھ۔ پوری اسکرین پر دستاویزات کا ایک ایک صفحہ بڑے بڑے حروف میں صاف طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ پھر اسکرین پر را کے خفیہ اہم ویڈیو دستاویزی فلموں کے تھوڑے تھوڑے سین دکھائے گئے۔ اس کے بعد آڈیو کیسٹس کی باتیں سنائی گئیں۔ کالیا حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، یہ چیزیں تمہارے پاس کیسے آ گئیں؟ تمہاری چال باز بیٹی کو قابو میں کرنے کے بعد مجھے سب کچھ مل چکا ہے۔ میں نے تمہاری بیٹی کو الیکٹرک شاک پہنچائے ہیں کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اب اسے بالکل بے لباس کر کے تمہارے پاس بھیجا جائے گا۔ نہیں، میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ دیکھو گے، وہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گی کہ تم دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ہاتھ نہ جوڑو۔ تمہارے تکیے کے نیچے ایک ریوالور ہے، اس کے چیمبر میں صرف ایک بلٹ ہے۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلتے ہی تمہاری بیٹی ایسی حالت میں آئے گی کہ تم یا تو اسے مار ڈالو گے یا خود مر جاؤ گے۔ کالیا نے تکیے کے نیچے ہاتھ لے جا کر دیکھا، ایک ریوالور ہاتھ میں آیا۔ اس کے چیمبر میں ایک ہی گولی تھی۔ بینا نے کہا، ایک گولی باپ کے لیے یا بیٹی کے لیے؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، بینا، مرنا بڑی بات نہیں ہے، شرم سے جینا بڑی بات ہے۔ تم بہت بڑی سزا دے چکی ہو، یہ معاملہ یہیں ختم کر دو۔ اس کمرے کا دروازہ کھولو۔ 1 منٹ کے بعد یہ دروازہ کھلے گا اور تمہاری شلپا بیٹی ضرور آئے گی۔ وہ جس حال میں آئے گی، اسے دیکھنے کے بعد ایک غیرت مند باپ ریوالور کی گولی کے بغیر مر جائے گا، مگر تم غیرت مند نہیں ہو۔ تم کیا کرو گے؟ اے بھگوان، میں کیا کروں؟ دونوں پیروں سے مجبور ہوں۔ کہیں جانا تو دور کی بات ہے، بستر سے اتر نہیں سکتا۔ یہ بستر بڑا تماشائی ہوتا ہے۔ اسی بستر پر جوانی جگاتی ہے اور اسی بستر پر موت سلاتی ہے۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کالیا نے چیخ کر کہا، نہیں، دروازہ نہ کھولو۔ چوں چراں کی آواز کے ساتھ دروازے کے 2 پٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ باہر کی روشنی دروازے کی چوکھٹ کے اندر آئی۔ پھر ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھنے والا سایہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹی آ رہی ہے۔ آنے والی ابھی سایہ تھی۔ اس سائے کے جسم کو مزے سے دیکھنے والی شیطانیت نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا ہوا اپنی طرف پکارتا ہوا شبابی بدن روشنی پر آتا، کالیا نے چیخ مار کر منہ پھیر کر ریوالور کی نال کو کن پٹی پر لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھائیں کی آواز تھوڑی دیر تک کمرے میں گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ عجیب بات ہے کہ ساری عورتوں کا بدن ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن تمام مردوں کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بینا ممبئی شہر میں تھی۔ اس کے لیے لندن میں کام کرنے والے اسے میڈم شلپا سمجھتے تھے۔ بینا نے فون کو کان سے لگایا۔ لندن سے کہا گیا، میڈم، آپ جیسا چاہتی ہیں اسی طرح ڈرامہ پلے کر کے کالیا کو خودکشی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آئندہ آپ ہی گارڈ مدر بنیں گی۔ میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اصل اور ڈمی شلپا والا راز میرے سینے میں دفن رہے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے تم ہمیشہ میرے دست راست اور رازدار بن کر رہا کرو گے۔ دیٹس آل۔ بینا نے فون بند کر دیا، پھر مجھ سے رابطہ کیا۔ ہیلو فرمان، کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے نرملا اور اس کے باپ کے بارے میں مختصر طور پر بتایا، پھر کہا، میں نے بہت مجبور ہو کر نرملا کو ہلاک کر دیا،
ورنہ وہ بڑی چالاکی سے مجھے پولیس یا راہ کے ٹارچر سیل میں پہنچانے والی تھی۔ وہ بولی، پیتامبر بجاج کا انجام بھی اپنی بیٹی جیسا ہوگا۔ میری تصویریں، فنگر پرنٹس اور میرے جسم کے کچھ نشانات پاکستان اور بھارت تمام خفیہ ایجنسیوں کے سراغ رسانوں کے پاس ہیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنا میک اپ اور گیٹ اپ مستقل طور پر تبدیل کرنا ہوگا۔ اب تم کہاں ہو؟ تمہارے خاص خفیہ بنگلے میں ہوں۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ تمہارا تمام ضروری کام ہو جائے گا۔ فون سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ تابانی اور مراد ایک ایسے علاقے میں عارضی طور پر رہنے لگے تھے جہاں درمیانی طبقے کے لوگ کوٹھی نما مکانات میں رہتے تھے، مگر وہ کوٹھیاں نہیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے مکانات ہوتے تھے۔ مراد اپنی تابانی سے کچھ ناراض سا رہتا تھا۔ تابانی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف تھا کہ اس نے پہلے راہ والوں سے دشمنی مول لی، پھر اکرام شاہ نے انہیں بھارت سے بلا کر اپنی کوٹھی میں پناہ دی۔ تابانی اس کے احسانات بھی بھول گئی۔ دردانہ نے اسے سزائے موت سے بچا کر جیل سے رہائی دلائی۔ اس کے باوجود اس نے دردانہ کی مضبوط سیاسی پارٹی چھوڑ دی اور دردانہ کو نقصان پہنچانے والے گاڈ فادر ہاشم کے اشاروں پر ناچنے لگی ہے۔ تابانی نے کہا، مراد، میں تمہاری رگ رگ کو سمجھتی ہوں۔ میں ایک اچھے راستے پر چل رہی ہوں اور تم جبراً میرا ساتھ دے رہے ہو۔ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، اس لیے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ تم ایک اچھی اور عقل کی بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ تم تسلیم کر چکی ہو کہ ایک عورت ہو، اور عورت کتنی کم عقل ہوتی ہے۔ تم راہ جیسی خطرناک تنظیم کو دشمن بنا کر ثابت کر سکتی ہو۔ دنیا کی تمام خطرناک ایجنسیاں تمہیں اور فرمان کو کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں خفیہ ہاتھ کی بلیک لسٹ میں آ چکے ہو۔ کیا ایسی ہی عقل کی باتیں تم مجھے سمجھا رہی ہو؟ سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے جھوٹے مکار شیطانوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے امیر حمزہ کی طرح چیلنج بننا پڑتا ہے۔ کہاں ہے امیر حمزہ؟ کیا اس کا کوئی انجام معلوم ہے؟ دوسروں کا انجام نہ سوچو۔ ہم پہلے کی طرح دہشت گرد بنے رہتے تو کسی دن کتوں کی موت مارے جاتے۔ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ کتوں کی موت مرنے والے نہیں جانتے۔ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو، تمہاری مہربانی سے اس مکان میں رہتا ہوں۔ یہاں کے رہنے والے چھوٹے لوگ اسے کوٹھی کہتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی کوٹھی پر۔ وہ مسکرا کر بولی، تم غصے میں اچھے لگتے ہو۔ اگر تم میری ہو، صرف میری ہو، تو ایک سچائی کا اعتراف کرو کہ تم مجھ سے کچھ اہم باتیں چھپاتی رہتی ہو۔ یہ سچ ہے، جہاں تک میری تنہا ذات کا تعلق ہے، تم دل و جان سے میرے ہو۔ جس دن میرے نیک مقاصد کو بھی دل و جان سے قبول کرو گے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ تمہارے مقاصد کو بھی دل سے قبول کر رہا ہوں؟ کیا تم میرے اندر جھانک کر دیکھ سکتی ہو؟ اندر جھانکنا ضروری نہیں ہے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اوپر سے دیکھ کر پرکھ لیا جاتا ہے کہ وہ اندر سے میٹھے ہوں گے یا کھٹے۔ باتیں نہ بناؤ، ایک بار مجھے آزما کر دیکھو۔ مجھے کوئی ایسا کام دو جس میں کامیاب ہو کر تمہارا اعتماد حاصل کر سکوں۔ ہاں، یہ آزمائش والی بات درست ہے۔ میرے کچھ ضروری کام ہیں، لیکن انجام دینے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، جب سے اس مکان میں آئی ہو کبھی باہر نہیں جاتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا پیٹ نمایاں ہو گیا ہے۔ دشمن سراغ رساں اتنے نادان تو نہیں ہیں کہ وہ حاملہ عورتوں کے بارے میں رازداری سے معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ تمہیں اسی طرح محتاط رہنا چاہیے۔ باہر جانے والا کام مجھے بتاؤ، میں اسے نمٹا کر آؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر بولی، دردانہ کی پارٹی کے وہ 4 سیاستدان جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا، وہ کوئی دیانتدار اور محبان وطن نہیں تھے۔ وہ ایک طرف راہ کے اعلیٰ کار تھے اور ان سے اچھی خاصی رقمیں لیتے تھے، دوسری طرف دردانہ سے اپنے مطالبات منواتے تھے۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دردانہ کی پارٹی سے الگ ہو جائیں، اور وہ ہو گئے، لیکن پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اگر پولیس اور سراغ رساں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے تو وہ اگل دیں گے کہ وہ چاروں کس کے دباؤ میں آ کر روپوش ہو گئے تھے۔ مراد نے پوچھا، وہ چاروں کس کے دباؤ میں آ گئے تھے؟ تم سوال نہ کرو، میں جواب دوں گی تو بات دوسری طرف چل پڑے گی۔ ابھی تم نے آزمانے کے لیے کہا ہے، اس لیے آزمانے والا کام دے رہی ہوں۔ کام کیا ہے؟ دردانہ کی پارٹی چھوڑنے والے ان 4 سیاستدانوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔
اہم راز اگلنے سے پہلے تم انہیں ختم کر دو۔ مجھے ان کے خفیہ پتے بتاؤ۔ کل صبح کے اخبارات میں ان کی ہلاکت کی خبریں شائع ہوں گی۔ تم تنہا ہو اور ان چاروں سے مقابلہ ہے۔ اگر وہ الگ الگ حویلی میں ہوتے تو تم آسانی سے ایک ایک کو ٹھکانے لگا دیتے۔ تمہیں فکر کیوں ہے؟ کیا ہمیں یہ ٹریننگ نہیں دی گئی ہے کہ کئی افراد کو بیک وقت ہلاک کرنا ہو تو ریموٹ کنٹرول بم یا ٹائم بم سے کام لینا چاہیے، اور ایک سے زیادہ دشمن فرار ہو رہے ہوں تو ان سے کاؤنٹر فائرنگ میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے، لہٰذا ایسے وقت ان پر گرینیڈ سے حملے کیے جائیں۔ فرار ہونے والے رک کر فائر نہیں کر سکیں گے، گرینیڈ کی بلاسٹنگ سے مر جائیں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلی بار میرے بغیر واردات کے لیے جاؤ گے، اور جب تک واپس نہیں آؤ گے میں بے چین رہوں گی۔ تم میرے بچے کی ماں بن رہی ہو، میری اماں جان نہ بنو۔ ہم بارود سے کھیلتے آئے ہیں، آج بھی کھیلنے جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ ایک کاغذ پر لکیریں کھینچ کر بتانے لگی کہ اسے کن راستوں سے گزر کر اور کتنی چھوٹی بستیوں سے گزر کر ہالا پنڈ تک پہنچنا ہے۔ وہاں تقریباً 50 چھوٹے کچے مکانات سے ذرا دور ایک زرد رنگ کی حویلی ہے۔ وہ حویلی ایک زمیندار کی ملکیت ہے، اور وہ چاروں اس زمیندار کے مہمان بن کر رہتے ہیں۔ مراد نے کہا، کافی لمبا سفر ہے، ابھی یہاں سے چلوں گا تو شاید 8 بجے رات تک پہنچ سکوں گا۔ وہ ان کے شراب پینے اور کھانے کا وقت ہوگا، تم صحیح وقت پر پہنچو گے۔ وہ روانگی کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے پاس جو گاڑی تھی اس کے نچلے حصے میں ایک خفیہ خانہ تھا، وہاں ریموٹ کنٹرول بم، ٹائم بم، ہینڈ گرنیڈ اور ایک 7mm رائفل اور بلٹس کی ایک پیٹی بھی رکھی تھی۔ مراد نے لباس تبدیل کیا۔ تابانی نے اسے ایک موبائل فون دیتے ہوئے کہا، تمہیں میرا فون نمبر معلوم ہے؟ میں انکل ہاشم کے فون کے نمبر بتا رہی ہوں، انہیں اچھی طرح یاد کر لو۔ خدا نہ کرے تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو انکل کے آدمی تیر کی طرح تمہاری مدد کے لیے پہنچیں گے۔ سنبھل کر جاؤ، سنبھل کر آ جاؤ، بلکہ واپسی کے وقت سنبھل کر محتاط رہ کر آنا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تابانی نے کہا، مراد یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ان چاروں میں سے ایک بھی زندہ بچ نکلے گا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم 4 نہ کہو، 5 کہو۔ ایک میزبان زمیندار بھی ہے، وہ بھی گن کی طرح گیہوں کے ساتھ پیسا جائے گا۔ میں پوری طرح یہ اطمینان حاصل کروں گا کہ اس حویلی کی تباہی کے بعد کوئی زندہ بچ کر نہیں جا رہا ہے۔ وہ بڑی محبت کے ساتھ تابانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ مراد تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ گرین ٹاؤن سے آگے نکل کر اس نے تابانی کے بنائے ہوئے نقشے کو کھول کر دیکھا، پھر اس کے مطابق ایک راستے پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے موبائل نکالا، پھر تابانی سے رابطہ کر کے بولا، ہائے جانی، تم ادھر اکیلی ہو گئیں؟ ادھر میں اکیلا ہوں، وہ بولی، صرف آج کی رات جدائی کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کل صبح کامیاب ہو کر واپس آؤ گے۔ ابھی کہاں ہو؟ گرین ٹاؤن سے آگے نکل کر تمہارے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق جا رہا ہوں۔ کہیں الجھن ہوگی یا راستے سے بھٹکنے کا شبہ ہوگا تو فون پر رابطہ کروں گا۔ اوکے، پھر فون کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ڈرائیو کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اس نے دوسرا فون نمبر پنچ کیا۔ رابطہ ہونے پر بولا، ہیلو، میں مراد ہوں، انکل اکرام شاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اکرام شاہ کی آواز سنائی دی، ہیلو مراد، تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ تابانی کہاں ہے؟ انکل میں سب بتاؤں گا، پہلے مجھے دردانہ بیگم کا فون نمبر بتائیں۔ میں ابھی بیگم صاحبہ کے پاس ہی پیلس میں بیٹھا ہوں، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ آپ سے بھی کہوں گا مگر ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، پہلے بیگم صاحبہ سے بات کرنے دیں۔ دردانہ بیگم اپنے محل کے بڑے ہال میں اپنی پارٹی کے اہم وفادار سیاستدانوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھی اپنے موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کر رہی تھی۔ اکرام شاہ کی زبان سے مراد کا نام سن کر وہ سوالیہ نظروں سے اکرام شاہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ، مراد کہہ رہا ہے کوئی ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، وہ آپ ہی سے بات کرے گا۔ دردانہ نے ہاتھ بڑھا کر موبائل فون لے کر کان سے لگایا، پھر کہا، میں دردانہ بیگم بول رہی ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میڈم، مجھے اغوا کر کے آپ کا وفادار بن کر رہنے نہیں دیا گیا، لیکن آج اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ آپ کی پارٹی چھوڑنے والے چاروں سیاستدانوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ کہاں ہیں؟
میں ابھی بتاتا ہوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے پوری طرح سیکیورٹی دیں گی اور آپ 10-12 چالاک بندے دیں گی جو میری ایک کال پر ایکشن میں آ جائیں۔ میں تمہاری توقع سے بھی زیادہ مطالبات پورے کروں گی۔ وہ چاروں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ گاڈ فادر ہاشم کے لیے بھی اہم ہیں۔ تابانی میری وائف ان چاروں کو قتل کر دینا چاہتی ہے تاکہ وہ پولیس پارٹی کی گرفت میں آ کر بہت سے راز نہ کھول دیں۔ ابھی میں اس کی تسلی کے لیے ان چاروں کو قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے خاص بھروسے کے آدمیوں کو مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر ان چاروں کو اغوا کر کے آپ کے پاس پہنچانا ہے۔ وہ چاروں اس وقت ہالہ پنڈ کی ایک حویلی میں موجود ہیں۔ مراد، میں مانتی ہوں تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میڈم، میں آپ کا تابع دار ہوں۔ یہ نہیں بھلا سکتا کہ آپ نے مجھے سزائے موت سے بچایا ہے۔ آپ پہلے اپنے چند ہوشیار بندوں کو ہالہ پنڈ روانہ کریں۔ میں 15 منٹ کے بعد ایک اور اہم بات کروں گا۔ ایسی باتوں کے لیے آپ اپنا ذاتی فون نمبر دیں گی۔ دردانہ نے اسے اپنا ذاتی فون نمبر بتایا، پھر فون بند کر کے اسے اکرام شاہ کو دیتے ہوئے کہا، ہماری پارٹی سے الگ ہونے والے چاروں سیاستدانوں کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے پرسنل سیکرٹری سے کہا، اپنے 8 یا 10 چالاک بندوں کو ہالہ پنڈ روانہ کرو۔ ان بندوں کا تعلق لاہور سے ہونا چاہیے۔ یہاں اسلام آباد سے جانے والے دیر سے پہنچیں گے۔ ہالہ پنڈ کی حویلی میں وہ چاروں موجود ہیں۔ اگر وہ چاروں کو نہ پہچانتے ہوں تو حویلی میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پکڑ کر لے آئیں۔ یہ تاثر دیں کہ ڈاکوؤں نے ایسا کیا ہے۔ انہیں فوراً بھیجو اور مجھے رپورٹ دیتے رہو۔ پرسنل سیکرٹری چلا گیا۔ دردانہ نے اکرام شاہ سے کہا، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے زبردست کام کا آدمی دیا ہے۔ شکریہ بیگم صاحبہ، ہم تو آپ کی رہنمائی میں بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ فون کا بزر سنائی دیا۔ دردانہ بیگم نے کہا، ہیلو، کون؟ میڈم، میں ہوں مراد۔ میں اپنی پلاننگ کے مطابق ہالہ پنڈ سے دور رہوں گا۔ جب یہ دیکھ لوں گا کہ آپ کے آدمی ان چاروں کو لے جا چکے ہیں تو میں تابانی اور گاڈ فادر ہاشم سے فون پر کہوں گا کہ وہ چاروں اپنے میزبان کے ساتھ شکار کھیلنے گئے ہیں، 1-2 دنوں میں واپس آئیں گے۔ بے شک تم ان کا اعتماد حاصل کرتے رہو۔ بائی دا وے، تم کوئی دوسری اہم بات کہنے والے تھے۔ جی ہاں، ان چاروں پر جبراً دباؤ ڈال کر انہیں آپ کی پارٹی سے الگ ہونے پر مجبور کیا گیا ہے، اور مجبور کرنے والا وہی فرمان علی ہے جسے تمام خطرناک ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں۔ سمجھ رہی ہوں۔ تابانی کی طرح فرمان بھی کہیں روپوش ہے۔ ایک تم اس کی پناہ گاہ جانتے ہو؟ میڈم، گاڈ فادر ہاشم کی تو دور کی بات ہے، میری بیوی بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرتی۔ ان سب کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آج پہلی بار ان چاروں کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا چاروں آپ کے قابو میں آ جائیں گے تو شاید فرمان علی کے متعلق بھی کچھ بتا سکیں گے۔ اگر وہ نہ بتا سکیں تو تابانی میری بات پر بھروسہ کر لے گی کہ وہ چاروں شکار کھیلنے گئے ہیں۔ مجھے بھی امید ہے کہ وہ چاروں فرمان کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے۔ بائی دا وے، تمہیں بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرو۔ ایک مشیر نے کہا، میڈم، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، میرا ایک مشورہ سن لیں۔ دردانہ نے کہا، مراد، فون آن رکھو، ابھی بات کرتی ہوں۔ مشیر نے کہا، اپنی چال میں تھوڑی سی تبدیلی کریں۔ اس حویلی میں ہمارا ایک ایسا آدمی جائے جو ہمارے چاروں سیاستدانوں کو چہروں سے پہچانتا ہو۔ حویلی میں وہ چاروں ہوں گے تو انہیں یہاں گرفتار کر کے لایا جائے گا، اور اگر وہ چاروں نہ ہوئے تو دشمنوں کی چال سمجھ میں آ جائے گی کہ آزمائش کے بہانے مراد کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے مشیر اور سیاستدانوں نے اس مشورے کی تائید کی۔ دردانہ نے فون پر مراد کو سمجھایا، تابانی کو فون پر یہ نہ کہنا کہ وہ چاروں شکار پر گئے ہیں، کوئی دوسرا بہانہ کر کے آج کی رات ضائع کرو۔ پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ وہ چاروں ہمارے ہی سیاستداں ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ہمارے نہ ہوئے تو سمجھ لینا تابانی تمہاری وفاداری کو آزما رہی ہے، پھر تم وہی کرنا جو وہ چاہتی ہے، یعنی ان چاروں کو ہلاک کر دینا۔ پلاننگ سمجھ رہے ہو نا؟ یس میڈم، اپنے آدمیوں سے کہہ دیں میں نے بلو جینز اور سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہے۔ میری کار کا نمبر ہے LA4202۔ کار کا رنگ بھی سرخ ہے۔ آل رائٹ میڈم، واردات کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ مراد فون بند کر کے ایک پنڈ میں چائے کی دکان کے پاس رک گیا۔ وہاں چائے پیتے ہوئے اس نے تابانی سے رابطہ کیا۔ وہ بولی، کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، شام ہونے والی ہے، ابھی سوچ رہی تھی کہ خود ہی تم سے رابطہ کروں۔ بھائی، میں تمہارے خیالوں میں گم ہو کر راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ تم نے نقشے میں پنڈ دینا ناتھ نہیں لکھا ہے،
یا لکھنا بھول گئی ہو؟ یہ چائے والا کہہ رہا ہے کہ آگے دینا ناتھ نامی ایک پنڈ ہے۔ او مراد، تم کس راستے پر چلے گئے ہو؟ تمہارے راستے میں دینا ناتھ نامی کوئی پنڈ نہیں آئے گا۔ جس راستے پر تم مڑے تھے ادھر واپس آ جاؤ۔ وہ موڑ یہاں سے 30 کلومیٹر پر ہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو جائے گا۔ اب بھٹک گئے ہو تو کیا کیا جائے؟ اس چوراہے پر پہنچ کر سیدھے ہاتھ والے راستے پر جاؤ۔ اس چوراہے پر پہنچ کر سیدھے ہاتھ والے راستے پر جاؤ اور نقشے کے مطابق آگے بڑھتے رہو۔ کوئی غلطی نہ کرنا۔ غلطی میری نہیں تمہاری تھی۔ تم بار بار خیالوں میں کیوں چلی آتی ہو؟ اچھا بس زیادہ رومانٹک نہ بنو، کام پر دھیان دو۔ مراد نے چومنے کی آواز پیدا کر کے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم کے محل کی طرح نیک بخت کے شاہانہ ڈرائنگ روم میں بھی سیاسی دربار لگا ہوا تھا۔ ابھی اس حد تک قیاس آرائی ہو چکی تھی کہ دردانہ کی بنتی ہوئی حکومت کا تختہ الٹنے میں تابانی اور میرا ہاتھ ہے۔ اس قیاس آرائی کی بنا پر تمام دنیا کے انسانی سمندر کو کھنگالا جا رہا تھا کہ تابانی اور میں کس بھیس میں چھپے ہوئے ہیں اور کس ملک میں ہیں۔ مراد کی دوہری پالیسی کے سبب دردانہ کو علم ہو چکا تھا کہ تابانی لاہور میں ہے۔ فرمان کے سلسلے میں ابھی سراغ رساں بھٹک رہے تھے۔ پچھلے دن یہ اطلاع دور تک گئی تھی کہ لاہور ایئرپورٹ میں ایک خوبرو کاداور مرد اور عورت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ عورت 5 ماہ کی حاملہ تھی اور حاملہ ہونا ہی تابانی کی پہچان تھی۔ ان دونوں کو انٹیلیجنس والوں نے کسٹڈی میں لیا۔ ایک بند کمرے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ وہ انکار کرتے رہے کہ ان کا نام تابانی اور فرمان علی نہیں۔ انہوں نے مہذب شیشے کے ذریعے ان کا معائنہ کیا، اینٹی میک اپ کیمرے سے تصویریں لیں۔ اگر چہرے پر دوسرا چہرہ بنایا گیا ہوتا تو کیمرے کے ذریعے اندر کا اصلی چہرہ ظاہر ہو جاتا۔ مہذب شیشے کے ذریعے یہ توقع تھی کہ پلاسٹک سرجری کی کوئی خامی پکڑی جائے گی۔ زنانہ پولیس کے ذریعے دوسرے کمرے میں اس عورت کی سر سے پیر تک تلاشی لی گئی تو انکشاف ہوا کہ اس حاملہ نے اپنے پیٹ کی پلاسٹک سرجری کرائی تھی۔ وہ حاملہ نہیں تھی، اس کے اضافی پیٹ میں ہیرے چھپے ہوئے تھے۔ نیک بخت نے ناگواری سے کہا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تابانی اور فرمان نے دردانہ کو ناکام بنا کر ہمارے حق میں اچھا کیا ہے، لیکن وہ دونوں ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہمیں بھی بھری اسمبلی میں کرپٹ سیاستداں کہا گیا ہے۔ اگر وہ گرفتار نہ ہوئے تو آثار بتا رہے ہیں کہ وہ امیر حمزہ اور راجہ نواز کی طرح مصائب کے پہاڑ کھڑے کرتے رہیں گے۔ ایک مشیر نے کہا، ہمارے کئی دشمن ہیں، ان میں تابانی اور مراد کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، لیکن خفیہ ہاتھ سے بڑھ کر آپ کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو 4 سیاستداں کم ہوئے ہیں ان کے حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے تو آپ کے نامزد امیدوار جیت جائیں گے، لیکن اس نے آپ کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا۔ سیاسی بحران کو خوب ہوا دے کر امریکہ سے ایک شخص کو بھیج کر وزیر اعظم بنا دیا۔ دوسرے مشیر نے کہا، یہ امریکن امپورٹڈ وزیر اعظم 3 ماہ تک ہم پر مسلط رہے گا۔ اس دوران میں خفیہ ہاتھ دردانہ بیگم کی کامیابی کے راستے ہموار کر دے گا۔ میں اپنے سیاسی تجربات اور خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں کے پیش نظر یقین سے کہتا ہوں کہ آئندہ دردانہ بیگم ہی حکومت بنائے گی۔ نیک بخت نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں اوپر سے کیسی چالیں چلی جا رہی ہیں اور ان چالوں کے ذریعے آئندہ کیسے نتائج سامنے آئیں گے۔ کیا کیا جائے؟ سیاسی مسائل دعا سے حل ہوتے ہیں، دعاؤں سے نہیں ہوتے، ورنہ میں ایک ہی دعا مانگتا کہ میری پارٹی میں تابانی اور فرمان جیسے 2 چال باز آ جائیں۔ بائی گاڈ، دنیا کے بڑے بڑے سیاستداں حیران تھے کہ انہوں نے کس طرح پلک جھپکتے ہی خفیہ ہاتھ کی بازی پلٹ دی ہے۔ ایک نے کہا، ہم آپ کے مشیر ہیں، اگر تابانی اور فرمان کی کچھ ہسٹری معلوم ہوتی تو اس کی روشنی میں یہ پلاننگ کر سکتے تھے کہ ان سے کسی طرح کی سودے بازی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرے نے کہا، ہو سکتی ہے۔ تابانی کے بارے میں اس حد تک معلوم ہے کہ اس کا تعلق راہ سے تھا۔ جب وہ راہ کو چھوڑ کر ڈاکٹر آمنہ کے بیٹے فرمان سے مل کر الگ محاذ بنا سکتی ہے تو ہمارے لیے بھی پٹڑی بدل سکتی ہے۔ موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ پرسنل سیکرٹری نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ میں ہوں گاڈ فادر ہاشم، براہ راست نیک بخت سے بات کروں گا۔ سیکرٹری نے نیک بخت سے کہا، گاڈ فادر ہاشم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فون لے کر کہا، ہیلو، نیک بخت سپیکنگ۔ ہیلو مسٹر نیک بخت، کیا سیاسی بازی جیتنا نہیں چاہتے ہو؟ تمہارے اس سوال کی وضاحت چاہوں گا۔
جب سے دردانہ بیگم ناکام ہوئی ہے تب سے تم خاموش ہو، اخبارات میں تمہارا کوئی دھماکہ خیز بیان شائع نہیں ہوا۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ خفیہ ہاتھ پاکستانی قوم کی قسمت کا مالک ہے تو پھر حج کرنے چلے جاؤ، اکثر سیاستداں یہی کرتے ہیں۔ مجھ سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرو گے تو فون بند کر دوں گا، فون بند کرو گے تو تابانی اور فرمان کا میٹر چالو ہو جائے گا، وہ دونوں تمہاری سیاسی شخصیت کو خاک میں ملا دیں گے۔ شکر کرو ابھی ان کی توجہ صرف دردانہ پر ہے۔ وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا، پھر بولا، مسٹر ہاشم، کیا پاکستان میں باصلاحیت افراد کی کمی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بیرونی ملک سے وزیر اعظم کیوں آ رہا ہے؟ اسمبلی میں صرف 4 افراد کی کمی تھی، وہ ایک ہفتے کے اندر دوبارہ الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی میں پہنچ جاتے، ہم میں سے کسی کی حکومت بن جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ دردانہ کے شکست کھانے کے مواقع تھے۔ اب آئندہ 3 ماہ کے اندر دردانہ کو پہلے کی طرح مجھ سے برتر بنا دیا جائے گا۔ مسلمان ہو کر اللہ کو بھول رہے ہو، برتر یا کمتر بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اگر تم ہم سے تعاون کرتے رہو گے تو تابانی اور فرمان خفیہ ہاتھ کو پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ تو نیک بخت کے دل کی بات تھی۔ وہ فوراً بولا، میں ہر طرح کے تعاون کرتے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب دردانہ کی نیندیں اڑا دینا چاہتے ہیں۔ آپ میرے اندر کی بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے دردانہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی پارٹی سے الگ ہونے والے 4 سیاستداں ہالا پنڈ کی ایک حویلی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دردانہ کے آدمی ان چاروں کو وہاں سے اغوا کرتے، تم نے ان سے پہلے انہیں اغوا کر لیا۔ نیک بخت نے حیرانی سے پوچھا، یعنی ان چاروں کو میں نے اغوا کرایا ہے؟ ہاں، اس طرح کیا اس کی نیندیں نہیں اڑاؤ گے؟ یہ بات خفیہ ہاتھ تک پہنچے گی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ تم صاف انکار کر سکتے ہو کہ کسی کو اغوا نہیں کیا ہے۔ دردانہ تم پر الزام لگا رہی ہے، اور سچ یہی ہوگا۔ نہ وہ چاروں تمہارے پاس ہوں گے، نہ ان کی خفیہ ایجنسیاں تمہارے کسی بھی خفیہ اڈے سے انہیں برآمد کر سکیں گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خفیہ ہاتھ غیر شعوری طور پر سمجھے گا کہ تابانی اور فرمان تمہاری پشت پر ہیں، لیکن ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ تابانی اور فرمان سے رابطہ اور دوستی ہو جائے۔ میں ابھی دردانہ کے موبائل نمبر پر اس سے رابطہ کروں گا تاکہ میری گفتگو ٹیپ کے ذریعے ریکارڈ نہ کی جا سکے۔ ہاشم نے کہا، یہ ہمارے باہمی تعاون کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دردانہ کو ذہنی مریضہ بنا دیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ایسا ہو جائے تو اتنی بڑی دنیا میں نیک بخت جیسا خوش بخت کوئی نہیں ہوگا۔ میں ابھی اس کم بخت دردانہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ ہاشم سے فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف دردانہ کے آدمی ہالا پنڈ کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے زمیندار سے پوچھا، وہ چاروں سیاستداں کہاں ہیں؟ زمیندار نے کہا، 1 گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کی طرح کتنے ہی اسلحہ بردار آئے تھے، ان چاروں کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دردانہ کے تمام آدمیوں نے پوری حویلی کی تلاشی لی۔ پھر ایک نے پوچھا، کیا وہ پولیس والے تھے؟ پتہ نہیں کون تھے، سب سادہ لباس میں تھے۔ ایک نے فون پر دردانہ کو بتایا کہ ان چاروں کو دوسرے اسلحہ بردار جبراً کہیں لے گئے ہیں۔ مراد بھی ان کے ساتھ ہی حویلی میں پہنچا تھا۔ اس نے تابانی کو فون پر کہا، ان چاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ تابانی نے کہا، وہ چاروں کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ صرف ہم جانتے تھے، پھر تمہیں معلوم ہوا، تمہارے بعد کسی اور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں کیا بتاؤں کسی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے کسی کو بتایا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم نے کسی کو بتایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تمہارا تعاقب کر رہے ہوں اور تمہیں خبر نہ ہوئی ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو میں تعاقب کرنے والوں سے بے خبر رہا ہوں؟ ہاں، جب تم میرے خیالوں میں ڈوب کر راستے سے بھٹک سکتے ہو تو تعاقب کرنے والوں سے کیسے باخبر رہو گے؟ میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا، واپس آ رہا ہوں۔ دردانہ بیگم اپنے محل میں غصے سے تلملا رہی تھی۔ اس وقت نیک بخت نے اس کے موبائل فون پر کہا، ہیلو بیگم صاحبہ، تم غصے اور ناکامی کے باوجود میری آواز پہچان رہی ہو۔ مسٹر نیک بخت، ناکامی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہی کہ پتنگ لوٹنے میرے آدمی بھی گئے تھے اور تمہارے آدمی بھی۔ غصہ نہ کرو، میرے آدمی 4 پتنگ لوٹ کر لے آئے ہیں۔ اچھا، تو تم انہیں لے گئے ہو؟ سمجھدار ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ چاروں وہاں ہیں؟
اپنے اپنے ذرائع ہیں، میں تمہارے ذرائع کا حساب نہیں پوچھ رہا ہوں، تم مجھ سے حساب نہ پوچھو۔ وہ چاروں جب بھی سیاست میں آئیں گے تو میرا ہی ساتھ دیں گے، کیا وہ تمہارے لیے بیکار نہیں ہیں؟ بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تمہاری 4 کی گنتی ختم کر دی، پھر انہیں خفیہ ایجنسیوں سے چھپا کر تبانی اور فرمان کو خوش کر رہا ہوں۔ وہ دونوں فون پر میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، باقی آئندہ قسط میں بولوں گا۔ دردانہ فون بند کر کے اپنے بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ پرسنل سیکرٹری اور اس کے مشیر اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی، تشریف رکھیں، ابھی نیک بخت نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ خوشی سے چہک رہا تھا کیونکہ ہمارے چاروں سیاستدانوں کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ کیا واقعی؟ ایک مشیر نے پوچھا۔ اس کے آدمی ان چاروں تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کے اپنے وسیع ذرائع ہیں، ہمیں یہ سوچ کر کیا کرنا ہے کہ وہ ہالہ پنڈ کی حویلی کیسے پہنچ گیا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے انہیں اغوا کرانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک مشیر نے کہا، وہ قانون کے محافظوں اور خفیہ ہاتھ کے سامنے ان کو اغوا کرانے کا اعتراف نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کے ذاتی موبائل فون پر رابطہ کیا تھا، اس دوسرے فون پر بولتا تو اس کی گفتگو ریکارڈ کر لی جاتی۔ دردانہ نے کہا، وہ نادان نہیں ہے، تبانی اور فرمان کی حمایت حاصل کر رہا ہے، وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک بخت کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ ہم ان چاروں تک پہنچنے والے ہیں۔ اس سے پہلے نیک بخت نے ان چاروں کو وہاں سے نکال کر تابانی کی کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیا ہے۔ تابانی اور مراد کو دوست بنا چکا ہے۔ وہ پرسنل سیکرٹری سے بولی، خفیہ ہاتھ سے بات کراؤ۔ اس نے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے رابطہ کیا، پھر کہا، اپنے صاحب سے کہو پاکستان سے بیگم دردانہ صاحبہ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ سوری، وہ موجود نہیں ہیں، آپ پیغام ریکارڈ کرا دیں۔ پرسنل سیکرٹری نے دردانہ سے بات کی۔ دردانہ نے فون لے کر ان چاروں سیاستدانوں اور نیک بخت کے بارے میں رپورٹ ریکارڈ کرائی اور اس بات پر زور دے کر کہا کہ نیک بخت ایسی حرکت کر کے تابانی اور فرمان کو دوست بنا چکا ہے۔ اس کے بعد مراد نے فون پر کہا، میڈم آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ… وہ کڑک کر بولی، سب معلوم ہو چکا ہے، وہ تمہاری تابانی تمہیں الو بنا رہی ہے، نیک بخت سے دوستی کر رہی ہے۔ ہمارے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے نیک بخت کے ذریعے چاروں کو ہالہ پنڈ حویلی سے دوسری جگہ پہنچا دیا ہے۔ لیکن میڈم، تابانی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے آدمی ان چاروں کو لے جانے والے ہیں؟ شاید گاڈ فادر ہاشم کو اندر کی خبر مل گئی ہوگی کہ خفیہ ایجنسی والے ہالہ پنڈ کی حویلی پر چھاپہ مارنے والے ہیں۔ تابانی نے تمہیں وہاں بھیجا اور ہاشم نے پہلے ہی نیک بخت کے ذریعے انہیں اغوا کرا دیا۔ وہ لوگ میری مخالفت میں نیک بخت کی حمایت کر رہے ہیں۔ میڈم آپ حکم دیں، مجھے ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تم کل صبح مجھ سے رابطہ کرو۔ مراد فون بند کر کے آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگا، یہ کیا چکر ہے؟ اگر گاڈ فادر ہاشم کو معلوم ہو گیا تھا کہ خفیہ ایجنسی والے ان چاروں تک پہنچنے والے ہیں تو وہ تابانی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیتا۔ کیا ہاشم نے تابانی کو اس سلسلے میں نہیں بتایا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تابانی کو میری دوہری چال کا پتہ چل گیا ہو؟ وہ مجھ پر جان دیتی ہے مگر اپنی چال بازیوں سے جان نکال لیتی ہے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا تھا تب بھی وہ پنڈی سے لاہور تک مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی، شاید آج بھی میری وفاداری کو آزمانے کے لیے چالیں چل رہی ہے۔ وہ تابانی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ نیک بخت کے آدمیوں نے اس پر سبقت حاصل کی ہے۔ وہ پوچھتی کہ نیک بخت کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہوا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب نیک بخت کے آدمیوں سے کام لینا تھا تو تابانی نے اسے اتنی دور ہالہ پنڈ کیوں بھیجا تھا۔ وہ بڑی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ یہ اندیشہ قوی ہو رہا تھا کہ تابانی نے اسے آزمانے کے لیے ایک بڑی ذمہ داری سونپی تھی اور کسی طرح یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ قابل اعتماد محبوب تو ہے لیکن اس کا ہمراز بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھا، سڑک کے کنارے ایک پولیس موبائل وین کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی نے سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کار کو روکنا ہی ہوگا ورنہ میں کار کی رفتار بڑھا کر بھاگنا چاہوں گا تو وہ کئی سپاہی گولیاں چلا کر میری کار کے پہیوں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے قریب پہنچ کر کار کو روکا، پھر کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، فرمائیے۔ سپاہی نے کہا، پٹرول ختم ہو گیا ہے، دراصل ٹینکی میں سوراخ ہو گیا تھا اور ہمیں پتہ نہ چلا۔
پٹرول راستے میں بہتا گیا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر نے موبائل کے ذریعے دوسری گاڑی لانے کا حکم دیا ہے۔ معلوم نہیں وہ لاہور سے یہاں کب تک پہنچے گی۔ آپ ہمارے سر کو اپنی گاڑی میں لے جائیں۔ مراد نے جھوٹ کہا، لیکن میں لاہور نہیں جا رہا ہوں۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہیں تک لے جائیں۔ آگے سر کو کسی دوسری گاڑی والے سے لفٹ مل جائے گی۔ مراد نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کروں گا۔ ایک سپاہی تیزی سے چلتا ہوا وین کی اگلی سیٹ کی طرف گیا اور کسی سے کچھ کہا، پھر اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے سے جو افسر باہر آیا اسے کار کی ہیڈ لائٹس میں دیکھ کر ایک دم سے مراد گھبرا گیا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ انٹیلیجنس برانچ کا کیپٹن جمشید افسرانہ دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا کار کی طرف آ رہا تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔